لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ حضرات محترم، قابل قدر بزرگوں، نوجوان بھائیوں، عزیز بچوں، حافظ محمد عابد حسین فریدی صاحب کے حکم کے تحت بندہ حاضر خدمت ہوا اور یہاں آ کر تمام علماء کرام کی زیارت کر رہا ہوں۔ دعا کریں ہمارے علماء انبیاء کے علم کے وارث کو سلامت رکھے۔ لمبی چوڑی تقریر کرنے کا نہ عادی ہوں، نہ کرتا ہوں۔ اگر آپ کے ذوق نے ساتھ دیا، آپ کا پیار پورا ملا، تو چند الفاظ آپ کی خدمت میں حضور علیہ السلام کی ولادت کے عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی میری حاضری کو، آپ کے سننے کو، میرے سنانے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ حضرات محترم، قرآن پاک کی ایک آیہ کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ ایک بات عرض کر دوں، آج آپ کا ذوق، شوق، محبت، پیار دیکھ کر خوشی ہوئی۔ علماء کرام کا جمع غفیر ہے، بڑی خوشی ہوئی۔ لیکن بیٹھنا ایسے ہے کیونکہ یہ حضور کا میلاد ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ محفل ہے جو جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ بیٹھنا اس طریقے سے ہے، یہ ذوق لے کر بیٹھنا ہے۔ کون سا؟ وہ ذوق کہ مصر کا بازار تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچا جا رہا تھا، اس قطار میں ایک بڑھیا بھی کھڑی تھی جس کے سر پر کپاس کی گٹھڑی تھی۔ کسی پوچھنے والے نے پوچھا، اماں تو یہاں کیوں کھڑی ہے؟ اس نے کہا، بیٹا تو جانتا نہیں، میں بھی یوسف علیہ السلام کو خریدنا چاہتی ہوں۔ اس نوجوان نے کیا کہا، اماں اپنے دماغ کا علاج کر، یوں وقت بیکار نہ کر۔ کوئی کپاس کی گٹھڑی کے بدلے میں یوسف علیہ السلام کو کیسے خرید سکتی ہے؟ یوسف علیہ السلام تو حسن کے منبع ہیں، ماوا ہیں، حسینوں کے سردار ہیں۔ جا اپنے گھر جا، اپنے گھر کا کام کاج کر، یوں وقت بیکار نہ کر۔ تو کپاس کی گٹھڑی کے بدلے میں یوسف علیہ السلام کو خرید نہیں سکتی۔ اس عورت نے رو کر اپنی آنکھوں میں آنسوؤں کی لڑی کو پرو کر کیا کہتی ہے، بیٹا جانتی تو میں بھی ہوں کہ میں یوسف علیہ السلام کو خرید نہیں سکتی، لیکن صبح سے لے کر شام تک اس قطار میں کھڑی رہوں گی، یوسف ملے یا نہ ملے، قیامت کے دن یوسف کے چاہنے والوں میں میرا نام تو آ جائے۔
اگر اس بڑھیا کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ کپاس کی گٹھڑی کے بدلے میں یوسف علیہ السلام کو خرید نہیں سکتی تو خدا کی قسم آج ہم محبوب کے میلاد پہ ہیں، حضور کا ذکر پورا ہو یا نہ ہو، میرے آقا کا تذکرہ پورا ہو یا نہ ہو، ارے قیامت کے دن مصطفیٰ کے چاہنے والوں میں ہمارا نام تو آ جائے۔ آج ذکر کس کا ہے، بات کس کی ہے؟ آج ذکر کس کا ہے، بات کس کی ہے؟ وہ محبوب جو گرتے ہوں کو اٹھانے والا ہے، جو بگڑے ہوں کو بنانے والا ہے، جو جذبوں کو بجھانے والا ہے، جو روتے ہوں کو ہنسانے والا ہے، جو مخلوق کو خالق سے ملانے والا ہے، اس ذات کو پیدا فرمایا جو ہستی کا پہلا نقش ہے، دفتر مخلوقات کا حرف اولین ہے، گلزار خلائق کا نفیس پھول ہے، آسمان وجود کا نیر آدم ہے، جسے جہان والے تو مکی مدنی کہتے ہیں، جنان والے سرو جمنی کہتے ہیں، بلبل اسے اپنا پھول کہتا ہے، کمری سرو جان فضا بتاتے ہیں، عرش والے اسے احمد مجتبیٰ کہتے ہیں، فرش والے محمد اللہ سے واصل، ادھر اللہ سے واصل، ادھر مخلوق میں شامل، خواص اس برزخ کبریٰ میں تھا حرف مشدد کا۔ خدا کی قسم میرے نبی کا تو نام ہی آپ کے کام کا پتہ دے دیتا ہے۔ ارے خدا بولنے سے، اللہ بولنے سے دونوں لب جدا ہو جاتے ہیں، محمد بولنے سے دونوں لب مل جاتے ہیں، تو ثابت یہ ہوا میرا آقا دکھیوں کو دکھوں کے ساتھ ملانے کے لیے آیا ہے، میرا رسول وہ ہے جو دکھوں کے دکھ دور کرنے کے لیے آیا ہے، جو پانچوں کو اللہ سے ملانے آیا ہے۔ سنیو قرآن پڑھا کرو، کیا کیا کرو؟ قرآن پڑھا کرو، قرآن سنا بھی کرو، قرآن پڑھا بھی کرو، قرآن پر عمل بھی کیا کرو، پھر کوئی تانا نہیں دے گا۔ آج بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے، علماء کرام کا جمع غفیر ہے، آج لوگ ہمیں کیا کہتے ہیں؟ سنیوں کے پاس ہے کیا؟ سوائے دوڑے، سوائے بھائیے، سوائے گیتوں کے، ان کے پاس ہے کیا؟ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں جو سنیوں کے پاس ہے وہ کسی اور کے پاس ہے۔ جو عشق، جو محبت، جو سنی قرآن پڑھتا ہے وہ کوئی پڑھتا ہی نہیں ہے۔ آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں، میں ایک گناہگار، ایک سیاہکار، میری حیثیت ایک گناہگار کی ہے۔ خدا کی قسم میں عالم تو اپنے آپ کو نہیں سمجھتا، میں تو عالموں کا خادم ہوں۔ بتانا یہ چاہتا ہوں جو سنی قرآن پڑھتا ہے، جو سنی قرآن پر عمل کرتا ہے، وہ کوئی بھی نہیں کرتا، اس لیے آواز آتی ہے سنی قرآن پڑھتا لیتا ہے۔ آؤ نبی کا میلاد قرآن سے سنیں، نبی کا میلاد قرآن سے سنیں، تاکہ کوئی کل کو تانا نہ دے سنی آیا تھا قرآن نہیں پڑھا۔ نبی کی صورت قرآن سے پڑھو، نبی کی سیرت قرآن سے پڑھو۔ ہم صورت کے بھی قائل ہیں، ہم سیرت کے بھی قائل ہیں، ہم صورت کو بھی مانتے ہیں، ہم سیرت کو بھی مانتے ہیں۔ بات صرف اتنی ہے، خدا کی قسم بتانا یہ چاہتا ہوں، بات اتنی ہے، جب جشن عید میلاد النبی کا چاند نظر آتا ہے، دو قسم کے اشتہار ہماری آنکھوں کے سامنے آتے ہیں۔ ایک اشتہار پر لکھا ہوتا ہے جشن عید میلاد النبی، دوسرے اشتہار پر لکھا ہوتا ہے سیرت النبی۔ بتانا یہ چاہتا ہوں میلاد والے اور ہیں، سیرت والے اور ہیں۔ مجھے سیاستہ کی 6 کتابوں میں سے سیرت النبی کا باب نکال دو، میں بھی آپ کے ساتھ ہو جاؤں گا۔ سیاستہ کی 6 کتابوں میں سیرت کا باب نہیں ہے، باب کس کا ہے؟
میلاد مصطفیٰ کا ہے. میلاد مولود ولادت ایک ہی معنی ہے. تو بتانا یہ چاہتا ہوں ہم میلاد منا کر شرک کی جڑوں کو کاٹتے ہیں. ہم میلاد منا کر ہم خدا کو بھی راضی کرتے ہیں, مصطفیٰ کو بھی راضی کرتے ہیں. آؤ قرآن پڑھو. آؤ جب قرآن پڑھا جائے تو کہتے کیا ہے؟ سبحان اللہ. آج ہم حضور کی شان قرآن سے سنیں گے, حضور کی ولادت قرآن سے سنیں گے, حضور کی نبوت قرآن سے سنیں گے, حضور کی صورت قرآن سے سنیں گے, حضور کی سیرت قرآن سے سنیں گے, حضور کی عظمت قرآن سے سنیں گے, تاکہ کل کوئی آپ یہاں سے جائیں کوئی تانا نہ دے کہ جس محفل میں گیا تھا وہاں قرآن نہیں پڑھا گیا. خدا کی قسم اس مسجد میں قرآن بھی پڑھا جائے گا, اس قرآن پر عمل بھی کیا جائے گا. آؤ سنیو, ہم قرآن سے سوال کرتے ہیں, اے قرآن تو نبی کا نام تو بتا. کہہ دو سبحان اللہ. اے قرآن آپ جس چیز کے بارے میں قرآن سے پوچھیں گے قرآن جواب دے گا. اے قرآن تو نبی کا نام تو بتا. قرآن بول پڑا محمد. جس چیز کے بارے میں قرآن سے پوچھو گے قرآن جواب دے گا. اے قرآن تو نبی کا نام تو بتا. قرآن کہتا ہے محمد رسول اللہ, نبی کی شان کو بتا. قرآن کہتا ہے ورفعنا لک ذکرک. اے قرآن تو نبی کی رحمت کو بتا. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. قرآن تو نبی کا معراج تو بتا. تو قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ کہہ دیا. اے قرآن تو نبی کے اوصاف کو بتا. سراجا منیرا کہہ دیا. اے قرآن تو نبی کا نور ہونا تو بتا. قد جاءکم من اللہ نور کہہ دیا. اے قرآن تو نبی کا برہان ہونا تو بتا. برہان من ربکم کہہ دیا. اے قرآن تو نبی کا حوض کوثر تو بتا. تو قرآن کہتا ہے انا اعطیناک الکوثر. اے قرآن تو نبی کی نماز قربانی بتا. فصلی لربک وانحر. اے قرآن تو نبی کے دشمنوں کا انجام تو بتا. تو قرآن کہتا ہے انا شانئک هو الابتر کہہ دیا. اے قرآن تو نبی کی صفات تو بتا. ولسوف یعطیک ربک فترضی کہہ دیا. اے قرآن تو نبی کی رسالت تو بتا. انی رسول اللہ الیکم جمیعا کہہ دیا. اے قرآن تو نبی کی تلاوت تو بتا. پھر قرآن کہتا ہے وَرَتِّلِ قُرْآنَ تَرْتِیلًا کہہ دیا. ہم نے قرآن سے پوچھا اے قرآن تو نبی کا شہر تو بتا, نبی کی گلیاں تو بتا. تو قرآن وہاں بھی زبان حال سے کہتا ہے لَأُقْسِمُ بِهَٰذَا الْبَلَدِ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ. شہر کی گلیوں کی قسم کہاں تو ٹہرتے ہیں. خدا کی قسم حضور کے جسم کا قرآن سے کیا کرنا ہے؟ قرآن سے کیا کرنا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ محبوب کی ہر بات کو قرآن بیان کر رہا ہے. محبوب کی ہر بات کو کسی نے اما عائشہ سے پوچھا, کسی نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا حضور کا اخلاق تو بتاؤ, ہمیں اپنے نبی کا اخلاق تو بتاؤ. اما عائشہ کیا فرماتی, لوگوں تم نے قرآن سنا نہیں, قرآن پڑھا نہیں. الحمد لے کر بناس کی سیت تک یہ سارا قرآن حضور کا اخلاق ہے. یہ سارا قرآن میرے نبی کا پیار ہے, اخلاق ہے. حضور نے چہرہ مبارک ننگا کیا,
ایمان سے کہیے اس کا قرآن سے کیا تعلق؟ مصطفیٰ نے زلفیں کھولی، اس کا قرآن سے کیا تعلق؟ حضور نے کا زمانہ آیا، اس زمانے کا تعلق مصطفیٰ سے ہو گیا، اس کا قرآن سے کیا تعلق؟ خدا فرماتا ہے محبوب میں نے پورے قرآن کو اِنَّ هَٰذِهِ تذکرہ، میں نے پورے قرآن کو تیرا تذکرہ بنا دیا، صرف تیرا ہی نہیں بنایا، صرف تیرا ہی نہیں بنایا، جو تیرے دامن سے لکھ گیا میں نے اس کا بھی تذکرہ بنایا، جو تیرے دامن سے چمڑ گیا، جو تیرے دامن سے لگ گیا، میں نے اس کا ذکر بھی قرآن میں کر دیا۔ اور میں محبوب جب تیرا چہرہ ننگا ہوا تو میں نے کیا کہہ دیا؟ وَالضُّحَىٰ، محبوب مجھے تیرے چہرے کی قسم، کہیں جب حضور کی زلفیں آئی تو قرآن کیا کہتا ہے؟ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، محبوب مجھے تیری لہلاتی ہوئی زلفوں کی قسم، کہیں فرمایا یاسین اے میرے سردار نبی تیری قسم، کہیں فرمایا جب میرے رسول خاموش ہوتے ہیں تو وہاں قرآن کیا کہتا ہے؟ آواز لگاتے ہیں تو وہاں قرآن کیا کہتا ہے؟ حضور گفتگو کرتے ہیں تو وہاں قرآن بھی بول پڑتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ کہہ دیا۔ ارے جس چیز کے بارے میں قرآن سے پوچھو گے قرآن زبان حال سے ہمیں بتائے گا، صرف یہی نہیں بتائے گا جو حضور کو ملتا ہے، حضور سے پیار کرتا ہے، قیامت تک کرتا رہے گا، اللہ نے اس کا ذکر بھی قرآن میں کرا۔ یہ حضور کی شان ہے، یہ میرے نبی کا